السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد معراج نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں آپ لوگوں کو آج ایک ایسی دعا بتانے لگا ہوں جو اس دعا کو نماز میں پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کی ساری مرادیں، ساری حسرتیں پوری کر دے گا۔ نماز بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کے احکام میں سب سے پہلے حکم نماز کا ہے، اور نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ میرے بھائی دوستو، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز میں سجدہ کرتا ہے اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی کتنی قدرت اس کی طرف متوجہ ہے اور اس پر کتنی رحمتیں برس رہی ہیں، تو وہ بندہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ جو بندہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب دونوں سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، یہ 5 الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ اس دعا کا مفہوم ہے اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما، ورحمنی، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، وعافنی، یا اللہ میرے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما، وحدنی، یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، ورزقنی، اور یا اللہ مجھے آسان رزق عطا فرما۔ اور یہی 5 چیزیں انسان کی سخت ضرورت ہوتی ہیں۔ جب انسان کی بخشش ہو جائے اور کیا چاہیے؟ جب انسان پر اللہ رب العزت رحم فرمائے اور کیا چاہیے؟ جب انسان کی یہ 5 چیزیں پوری ہو جائے، بخشش بھی ہو جائے، رحم بھی ہو جائے، آسانی والا معاملہ بھی ہو، ہدایت بھی ہو، اور اس کے ساتھ رزق بھی بے حساب ملے، اور انسان کو کیا چاہیے؟ تو اس دعا کی کثرت کرے نماز میں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل بتایا ہے۔ ہم آج تکلیف میں اس لیے ہیں کہ ہم نے ان اعمالوں کو اپنایا نہیں ہے، ہم نے ان اعمالوں کی کثرت نہیں کی۔ جب تک ہم اعمالوں کی کثرت نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہم پر رحم کیسے کرے گا؟ ہمارا یقین ہو کہ اعمال سے ہوتا ہے، مال سے نہیں ہوتا۔ تمام نبیوں نے اپنے اپنے قوم کو مال سے ہٹا کر اعمال کی طرف متوجہ کیا، دنیا سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کیا، اور مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف متوجہ کیا۔ جس نے یہ تینوں کام کیے کہ اس کا یقین مال سے ہٹا اعمال پر آ گیا، جس کا یقین دنیا سے ہٹا آخرت پر آ گیا، اور جس کا یقین مخلوق سے ہٹا خالق پر آ گیا، وہ دنیا میں کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ اللہ رب العزت کی تمام قدرت، تمام کائنات اس کی خدمت میں لگ جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ بس صرف ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ سے تعلق بنانا چاہیے۔ ہر وقت معاملات، ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں وہی اعمال زندہ ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ جب تک ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی خوشیاں ہمیں ملتی رہیں گی۔ اور جب اللہ کے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی سے نکلتے جائیں گے تو میرے بھائی، اس دنیا میں بھی ضلالت ہے، اس دنیا میں بھی ضلالت ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کتنی سخت مشکلات اور کتنی سخت بات ہوگی کہ تمام کے تمام قوم، تمام کے تمام لوگ، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک تمام لوگ کھڑے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کھڑے ہوں گے، اور ان کے سامنے تمام عمل نامہ پیش کیا جائے گا، تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ جو بولا جو سنا، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ پیش ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔